وہ میرے اگر بچوں میں آپ دیکھیں ان میں ادب پوری طرح سے ہے. ان کو میں روزانہ مطلب رمضان میں تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ ہم قرآن تفسیر کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے تینوں بیٹیاں میں اور مسز روزانہ تفسیر کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا. روز میں تینوں بیٹیوں کا تھا بیٹا آپ نے مجھے ایک اچھی سی حدیث سنانی ہے یا کوئی ایک اچھی بات میرے نبی کی سنانی ہے, کیونکہ ہمارے رول ماڈل تو ایک ہی ہیں, صرف ایک ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کوئی رول ماڈل نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر دنیا ہے وہ اب اس میں وہ اللہ کا شکر ہے جو میری تینوں بیٹی ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ بھی ہیں. سحر یوٹیوبر ہے, جنت مرزا کا اپنا نام ہے, الشبہ انجم کا اپنا نام ہے. اچھا, ان کی ترتیب کیا ہے, بڑی چھوٹی؟ سب سے بڑی ماشاءاللہ سحر ہیں, اس کے بعد جنت ہیں, اس کے بعد الشبہ ہیں. ٹھیک ہے, جنت ہوگی مڈل والی. جنت مڈل میں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ میں تو اب دیکھا نا, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور جس طرح آپ کی ہماری جو بھابھی ہیں, آپ کی مسز بھی, وہ بھی کس طرح سے ان کو کرتی ہیں, ہر جگہ جہاں جانا ہو ساتھ جانا ساتھ ہوتی ہے اور وہ کرنا. سب سے پہلے ان میں سے کون آیا سوشل میڈیا کی طرف, اور آپ کا کیا تھا رسپانس اس وقت, کیا واقعہ ہوا؟ سب سے پہلے تو الشبہ تھی, اس سے کوئی ایک اور ایپ تھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, ٹک ٹاک سے پہلے, وہ اس کو بناتی رہتی خود ہی بنو کے, وہ تو ہمیں نہیں سمجھ آتا, ہمیں لگی رہتی ہے, چھوٹی تھی اس سے کافی وہ. تو اسی ایپ پہ کہیں جنت نے بھی بنایا کچھ کانٹینٹ بنا کے انہیں چھوڑ دیا, کوئی سال 6 میں چیک کیا تو اس کے تو فالوورز بھی بہت زیادہ تھے, کلک ہو گئی ہے اس کی ویڈیو. دین دے اسٹارٹڈ, تو میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا بیٹا بس لمٹس میں رہنا, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انجم کی بیٹی نے یہ کیا. باقی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے میری طرف سے کوئی آپ کو ریسٹرکشن نہیں. اور یہ کب کی بات ہوگی, یعنی کیا پڑھ رہی ہوں گی؟ میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو فیم ہے یہ سارا 3-4 سال میں ماشاءاللہ؟ میرا خیال ہے کہ اسی اس میں آیا سارا, اسے ملٹیپلائی ہوتی گئی. جنت کے فالوورز 2.34 کروڑ پہ پہنچ گئے, الشبہ کے بھی 2.25 کروڑ, سحر یوٹیوبر بن گئی, اس کے بھی چینل کافی چل پڑا. اس وقت تو میرے خیال جنت جو ہے وہ پاکستان کی نمبر 1 ہے, ٹاپ ریٹڈ ہے, سب سے زیادہ فالوورز ان کے ہیں. جی اسی کی. کتنے بتائے آپ نے؟ 2 کروڑ 34 لاکھ یا 40 لاکھ ایسے کچھ. اچھا, تو اب پھر جب یہ سارے ٹائم گزرا اور آپ کو پتہ چلا کہ یار آپ کے بچے تو ماشاءاللہ بہت آگے ہو گئے, پھر آپ کی ادھر سے بھی تو آ جاتی ہے نا, سارا فیڈ بیک آتا ہے تو اچھا, پھر جب ان بچوں پہ تنقید ہوتی ہے تو میں وہ چاہوں گا کہ ایک باپ کا, آپ ایک بطور باپ کیا رول ہوتا ہے؟ بطور باپ مجھے سم ٹائم بڑی مطلب ظاہر ہے کہ کچھ یہ یونیفارم ایسی تھی کہ لوگ منہ پر نہیں کچھ ایسی بات کرتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جیسی اس میں بڑے ڈیڈ کامنٹس اور بڑے عجیب طرح کے کامنٹس آتے تھے, تو ظاہر ہے وہ ہمیں فیس کرنے تھے. اور مطلب ہم جہاں رہتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی سوسائٹی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی, تو مطلب اس میں مجھے بڑا ریزسٹ کرنا پڑا. لیکن میرے لیے سب سے پرائرٹی میری بیٹیوں کی خوشیاں تھیں. آپ نے کہا کہ وہ جیسے خوش ہیں, بیٹا جیسے آپ خوش ہو, مجھے دنیا سے کوئی نہیں لینا. کیونکہ دنیا میں جب جنت نے فلم کی ہے یہ اس کی سید نور صاحب کی, سید نور صاحب 2 دفعہ میرے پاس آئے, سائمہ میڈم بھی آئیں, اور یہی کہ جی آپ اجازت دیں, تو میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا اجازت دینے کا. تو میں بڑا کنفیوژن کا شکار تھا. تو جو میرے ایک دوست نے کہا کہ اتنا پریشان کیوں ہے, اچھا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ایس پی کی بیٹی ہو کے تو فلم کرے, تو اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ میں کہہ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بیٹی کا بھی کیریئر ہے اور میں ایک اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ تجھے بیٹی پہ کانفیڈنس ہے؟ میں کہا بالکل ہے. چل دوسرا ایک سوال ہے اور جو کہ تو ان کا تو نہیں سوچا جو ہمیشہ تیرے پہ تانے کرتے ہیں, تیرے سے خوش نہیں ہوتے؟ میں کہا ظاہر انہوں نے باتیں کرنی. اس نے کہا پھر ان کو سوچنے کی ضرورت ہے تجھے, کیونکہ اس میں ایک اور چیز تھی. میرے ابو کے ایک دوست نے, اللہ انہیں صحت زندگی دے, وہ ایک رہ گئے ناصر انکل, وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. ان کے 7 بیٹے, 6 بیٹے انہوں نے سیٹل کرا دیا آسٹریلیا میں, 7ویں کو بڑی مشکل سے امریکن ویزا لگا. اچھا جس نے امریکن ویزا لگ گیا اس نے فون کیا کہ ابو میرا ویزا لگ گیا. کہ امریکہ کی فلائٹ کب ہے؟ اس نے کہا ابو لاہور کے رہنے والے, کہ فیصلہ لاہور سے ہے کوئی 7 دن بعد, اور اسلام آباد سے 3 دن بعد. ان کا تو اسلام آباد سے کرا اور نکل. مطلب وہ اتنے زیادہ تھے کہ نہیں بس یہ نکل جلدی سے وہ اس ملک سے چلے جاؤ. حالانکہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے, وقتی طور پہ کوئی خرابیاں ہیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ابو کو وہ کہتے تھے کہ اگر تجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے تو اسے ملک سے نکال دے. ابو آگے سے کہتے تھے یار میرا اکلوتا بیٹا ہے, میں کیسے نکال دوں؟ تو گالی دے کے کہتے تھے تو نے مر جانا ہے, اس نے یہیں رہ جانا ہے, تو تو اس کے ساتھ کیوں اپنی خود غرضی کرے؟ اپنی غرض کی خاطر تو نے بیٹے کا کیریئر سے کھیل. تو جب جنت کا یا بچوں کا ڈیسیژن آتا ہے تو مجھے ایک ہوتا ہے کہ انجم تم نے خود غرضی نہیں کرنی,
तुमने वही बात आपके ज़हन में आती हाँ है। कि तुमने खुद गर्जी नहीं करनी कि अपने लिए कि मेरा ये नाम है या मेरा ये शौक़ है या मेरा कुछ है, नहीं। उनकी ज़िंदगी है, उनको अपनी खुशियों से जिएं, कामयाबियाँ उनके पास आएँ। तो आपके जो होता है ना बंदे के रिलेटिव्स, अच्छा अब रिलेटिव्स तो वैसे ही अच्छे भी होते हैं और खुश भी नहीं होते, ठीक है, और बाज़ दफ़ा ये एक नेचुरल है कि लोग जेलस भी होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदारों की तरफ से कोई रिस्पांस मुंह पे नहीं आया कि इधर उधर से आ गया जनाब? बहुत दफ़ा आया। अच्छा। बहुत दफ़ा आया। तो आपकी मिसेस कहाँ पे खड़ी होती हैं यानी इस सारे उसमें फैसले में? वो बिल्कुल अपनी बेटियों के साथ खड़ी, बल्कि शायद मुझसे ज़्यादा वो प्यार करती है। अच्छा। और वो बस ये कि वो उन्हें तन्हा नहीं वो छोड़ सकती, मतलब कोई बेटी है, वो शादी हो रही है माशाल्लाह बड़ी बेटी की, अल्लाह उसे नेक नसीब करे, तो वो रात को उठ के बैठ जाती है, मैं क्या हुआ, वो शहर चली जाएगी। मैं कहीं तो तीनों ने जाना है शहर का, उन दोनों ने भी जाना है, तो बस ये तो बेटियों का यही है। हम पेरेंट्स तो यही दुआ कर सकते हैं कि सदा खुश रहें ये लोग।